اپنا ہے لیکن پھر بھی لوگ جلتے ہیں. کسی سے کچھ لیا بھی نہیں, سب کچھ اپنا ہے, اپنی محنت ہے. میری کوٹھی میری اپنی ہے, بنگلہ میرا اپنا ہے, گاڑی میری اپنی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی. وہ ہر سخپل سوزیبل. تو میں نے جیب سے موبائل نکالا, میں نے ڈرائیور سے کہا ذرا سلو ہو جاؤ, اس جملے کی تصویر لے لیتا ہوں. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, وہ کہنے لگا مولانا صاحب ٹھہر جاؤ, یہ جملہ ابھی پرانا ہو چکا ہے, ابھی ذرا اگلی گاڑی آئے گی جملہ ہوگا. اور اللہ کی شان, چلتے چلتے جب آگے دیکھا تو واقعی ایک اور ٹیکسی والا گزر رہا تھا, اس نے جملہ بدل کے لکھا ہوا تھا. پہلے نے جملہ لکھا تھا ہر سخپل سوزیبل, دوسرے میں یہ لکھا ہوا تھا ہر سخپل سوزیبل, ہر سخپل سوزیبل. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کچھ پرایا ہے اور جلتے اپنے. کیا یعنی مجھ پہ اگر کسی نے کوئی محبت کی ہے تو کسی اوروں نے کی ہے, تو تکلیف میرے اپنوں کو ہو رہی ہے. اس کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ یہ حاسدین کا حسد ہے میرے دوستو. یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش بنائی گئی. اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. خیر قتل کر دیتے ہیں یوسف کو, بعد میں توبہ کر کے نیک صالح بن جائیں گے. کیا ہری پور سینٹرل جیل میں جانا ہوا, کئی دفعہ گیا ہوں. 3,500 قیدی تھے, تو وہاں قیدیوں کا امتحان لیا جاتا ہے. جو میٹرک پاس کر لے 2 سال قید معاف ہوتی ہے, جو حفظ کر لے 2 سال قید معاف, جو ترجمہ تفسیر کر لے. تو میں ان کا امتحان لینے کے لیے گیا. ایک قیدی میں نے دیکھا, اتنی داڑھی ہے اس کی لمبی, کرتا اس نے پہنا ہوا ہے, شکل و صورت سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا عالم شیخ ہو. وہ ایک کتاب کا امتحان مجھے دینے لگے, تو میں نے پوچھ ہی لیا سفید داڑھی, میں نے کہا بابا آپ کو کتنے سال کی قید ہے؟ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا 250 سال ہے. 250 سال ہے. میں چکرا گیا کہ بھائی 250 سال قید کس بات کا؟ کہنے لگا بس اپنوں نے تنگ کیا تھا. کس نے؟ اپنوں نے تنگ کیا تھا, تنگ تھا جینا حرام کر دیا تھا اپنے نے. تو میں نے کہا یار ایسا کرتا ہوں, خود تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا, باقیوں کی جان بچا لوں گا. میں نے کہا تو پھر کیا کیا؟ کہتا ایک بم بنایا گرنیٹ, اور وہی جو رشتہ دار تھے رات کو ان کے گھر پھینکا, 9 کے 9 کو سب کا صفایا کر دیا. میں نے کہا اچھا ان کا صفایا کر دیا, تو اب خود کیا ہوگے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اب تسبیح لے کر, داڑھی بڑھا کر, کرتا پہن کے کیا بن گیا ہوں؟ نیک بن گیا ہوں. تو کبھی کبھی سوچتا ہے انسان, خیر ہے کر گزر, بعد میں کیا کر لیں گے. ایسے کئی نوجوان میرے سامنے ہوں گے, آپ کے سامنے ہوں گے, جو توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں. کس پر؟ خیر ہے جوانی ہے, مستانی ہے, ابھی دیکھا ہی کیا ہے, اور جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے, توبہ کر لیں گے, اللہ معاف کرنے والا ہے. نہ میرا دوست کہنے لگے بعد میں توبہ کر لیں گے, قتل کرو یوسف کو. ایک کہنے لگا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسفا. بڑا بھائی کہنے لگا نانا یوسف کو قتل نہ کرو, القوه فی غیابت الجب,
اسے گمنام گہرے کنویں میں پھینک دو۔ کچھ دل میں کچھ تھوڑی تھوڑی محبت بھی، آخر خون جو ہے، حسد اپنا کام کر رہا ہے اور رشتہ تھوڑا تھوڑا اپنا اثر دکھا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قتل نہ کرو، القوہ فی غیابت الجب، اسے ایسے ویرانے میں کنویں میں پھینک دو۔ کیوں؟ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، قافلے والے آ کے اسے نکال کے لے جائیں گے، مرے گا بھی نہیں، تم بھی چھوٹ جاؤ گے۔ چھوڑ، پھینک دو اس کو۔ اچھا، بات طے ہوگی آگے۔ ابا جان کیا وجہ ہے آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے؟ باپ پہلے بھی کچھ نہ کچھ ان کی حرکتوں سے واقف ہوگا۔ کہنے لگے ابا جان آپ ہماری باتوں پہ کبھی اعتماد نہیں کرتے، ہمارا بھائی ہے، ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں سیاحت کے لیے، آؤ مری جاتے ہیں، نتھیا گلی جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے یاروں دوستوں کو دیکھا، یار دوست کو گھر سے نکالا، پھر آگے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ تفتیش ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ قاتل وہی تھا جو زمانوں سے یار بنا پھرتا تھا۔ ابا جان لے جانے دیجئے ان کو۔ مالک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے متعلق آپ ہم پہ بھروسہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ کیا ہے؟ حاسد بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ خیر خواہی اس کا مقصد نہیں ہوتا، یہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاح نہیں، اصل میں اس کو آگ کس کی لگی ہوتی ہے؟ حسد کی لگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ ہمارے ساتھ کل ان کو بھیج دیں۔ یرتع کھائے گا پیے گا خوب چرے گا، وَيَلْعَبْ کھیلے گا کودے گا۔ تو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ فرمایا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم میرے یوسف کو لے جاؤ گے، اس بھیڑیا کھا جائے گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ کہنے لگے قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، ہم زندہ ہوں اس کو بھیڑیا کھا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم تکڑے جوان ہیں، پھر تو ہم بڑے نکمے ہوں گے، پھر تو ہم بڑے خسارے والے ہوں گے۔ خیر باپ مجبور ہو گیا، لے جاؤ، اجازت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے لے جاتے ہوئے تو چومنے لگے۔ آہ بھائی جان، ساڑا سونا بھرا سونا یوسف، بڑے تھے نا، چومتے، سینے سے لگاتے، پیار محبت کے انداز دکھاتے ہوئے، ہاتھ ڈالتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے۔ باپ کی نظروں سے جو ہی اوجل ہو گئے،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی، صاحب تفسیر مظہری، صاحب کشاف، دیگر مفسرین نے عجیب بات لکھی. سامنے تو چومنے لگے، جوں ہی پسے پردہ ہو گئے، مارنا شروع کر دیا. حسد کی آگ دیکھو بھڑکنا شروع ہو گئی، سارے مارتے ہیں. اکیلا یوسف، مظلوم یوسف، محسود یوسف، معصوم یوسف. کبھی ایک بھائی کی نظروں کو دیکھتا ہے، شاید یہ کرم پہ آئے، وہ مارتا ہے. اتنی بےدردی سے دوسرے بھائی کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں. یہ بیچارہ 10 بھائیوں کے بیچ میں مار کھاتے، کبھی ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، مار مار کے لہو لہان کرتے ہوئے جب اللہ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر کو کنویں میں پھینک کے آ گئے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. کنویں میں باندھ کر جب پھینکنے لگے، مالک نے اکیلا نہیں چھوڑا، فوراً اللہ نے وحی کر دی. اللہ اکبر. وحی آ گئی. جب وحی آئی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میرا یوسف تو ان کی ان ایک ایک باتوں کو یاد دلائے گا، انہیں پتہ نہیں ہوگا. آنے والا ہے وقت تو ان کو یہی حالات بتائے گا. او بھائی، میں تو تیرے دامن سے چمٹا تھا، تو نے جھٹک کے مار کے دوسرے کے پاس بھیجا. تو کہے گا کیا کرتے رہے ہو میرے ساتھ؟ تو یہ باتیں بتائے گا ان کو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. پھینک کے آ گئے. دن سارا ادھر ادھر گزار دیا تاکہ رات ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو بات بنانے میں آسانی ہو. سارا دن گزار کے رات کا اندھیرا، عشاء کا وقت ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں آ گئے. یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر. معلوم ہوتا ہے اتنا مارا بھی تھا، پیٹا بھی تھا، کپڑا قمیص بھی اتار دیا تھا. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ